السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ ہم سورہ عنکبوت کے اوپر ہیں اور ہم نے آیت نمبر 44 تک کیا تھا۔ آج آیت 45 سورہ عنکبوت سے ہم ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ Recite what is being revealed to you of the book and establish salah. Surely salah restrains one from shameful and evil acts. Indeed, remembrance of Allah is the greatest of all things. Allah knows what you do. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ پہلی جو آیت ہے اس کے اندر جو ایمفسس کیا جا رہا ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ اتلو، پڑھو۔ جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھو، اور نماز جو ہے اس پہ پابندی رکھو، اس لیے کہ نماز جو ہے انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو خطاب تو اوبیسلی یہاں پہ جو ہے وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی ہے، اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کتاب کو پڑھو، اور پھر اس کتاب کو پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس کو آگے لوگوں کو اور پھیلاؤ۔ اسی کہ جو شخص کسی کو بھی اس کتاب کی طرف، اللہ کی طرف، دین کی طرف بلاتا ہے، اس کی دو رسپانسبلٹیز یا دو جو امپورٹنٹ ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ بہت ضروری ہیں ان کو ذہن میں رکھنا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ خود وہ کتاب پڑھے اور اس سے متاثر ہو، یعنی کہ قرآن مسٹ انفلوئنس ہز ہارٹ، اس کا جو دل ہے اس پہ قرآن کا اثر جو ہے نا ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ اس کتاب کے اندر کیا خوبصورتی ہے، کیا میجسٹی ہے، کیا عظمت ہے۔ اسے دیکھیے، اگر بات یہ کہ اگر انسان پوری طریقے سے اس کتاب پہ اس کو یقین اور اس سے محبت نہیں ہوگی نا، تو پھر اس کی بات کے اندر یہ رنگ آف سنسیئرٹی جو ہے نا وہ نہیں رہتا۔ وہ جب کہتے ہیں نا ایک خلوص ہونا چاہیے اس کتاب کو پڑھانے کے لیے، یہ خلوص نہیں ہوتا۔ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کنوے دس بک۔ اس کے جو کلام ہے اس کے اندر جو ایک ایموشنز ہیں ان کو کنوے کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ انسان جو ہے نا خود اس سے بہت متاثر ہوا ہو اس کتاب سے۔ دوسری رسپانسبلٹی کیا ہے پڑھنے کی؟ پڑھنے کے بعد جو رسپانسبلٹی ہے نا وہ اس کے پھیلانے کی ہے، اور پھیلانا جسٹ نہیں کہ ہمارے اوپر ایک کوئی بوجھ ہے ہم اس کو ڈال رہے ہیں کسی اور کے اوپر، مگر پھیلانا اس کو ایک بڑے خوبصورت طریقے سے، ان دا موسٹ بیوٹیفل مینر، کہ ہمارے پر یہ کوئی ایک بوجھ نہ لگے، بلکہ یہ ایسا نہ لگے کہ ہم اس کو اس سے کر رہے ہیں، بٹ فرام اے پوائنٹ آف ویو آف بیوٹیفیکیشن، ایک احسان کے ساتھ۔ دیکھیں نا، ہر چیز جو ہم کرتے ہیں نا، کسی کو بھی انوائٹ کرتے ہیں تو ایک بڑی اچھی طریقے سے، بیسٹ طریقے سے ہم کرتے ہیں، اس کو جو انویٹیشن بھیجتے ہیں وہ بھی سب سے اچھی فیسلٹیز یوز کرتے ہیں، ریسورسز، ٹائم، کنڈیوسو انوائرمنٹ، یہ تمام چیزیں کارپوریٹ ورلڈ کے اندر نا ویل نون ہیں۔ یہی چیزیں ہمیں قرآن کے ساتھ بھی کرنی ہے۔ وین وی انوائٹ ٹو پیپل اٹ مسٹ بی ود دا بیسٹ اینڈ موسٹ کنڈیوسو انوائرمنٹ۔ دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے، آئی تھنک دس آیت از سو بیوٹیفل اینڈ سو امپورٹنٹ، یہ کیا بتاتی ہے کہ نماز کا مقصد کیا ہے۔ نماز کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بری باتوں سے اور فحشائی سے روکے۔ تو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ قبول ہوں، ہماری نمازوں کے اندر جو ہے وہ اثر ہو، پہلی چیز جو ہے نا، وی نیڈ ٹو اسٹاپ آور سیلف فرام دیز تھنگ، کہ جو بے شرمی کی چیزیں، جو گناہ کی چیزیں، جو ایول چیزیں، ان سے ہمیں پہلے خود رکنا ہے۔ دوسری بات جو ہے نا، اور اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے، کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ ریگولرلی نماز تو پڑھ رہا ہے مگر پھر بھی بے شرمی سے اور گناہ سے نہیں روک رہا، تو ہی نیڈس ٹو بیکم انٹروسپیکٹیو۔ اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ میری نماز کے اندر کیا کمی ہے۔ دیکھیے، یہ قرآن یہاں پہ کہتا ہے کہ نماز روکتی ہے لوگوں کو اس چیز سے، تو اگر انسان رک نہیں رہا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی نماز کے اندر کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ ہے، یا تو وضو میں ہے یا کوئی اور نیت کے اندر ہے، انٹینشنز کے اندر۔ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو لک ایٹ دیٹ، بیکاز دس از ون آف دی کی پرپز آف پریئر۔ نماز کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کو فحشائی اور گناہ کی باتیں اس سے روکنا۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ Do not debate with people of the book unless it is in the best manner, except with those of them who commit injustice, and say, we believe in what is sent down to us and what is sent down to you, and our God and your God is one, and to him we submit۔ تو یہاں کس طرح کیا بتایا جا رہا ہے کہ بھئی جب تم اہل کتاب سے جب کوئی بات کرو، ہاں، اہل کتاب کون ہوتے ہیں؟ یعنی کہ یہودی ہیں، نصارہ ہیں، کرسچنز ہیں۔ ان سے دیکھیے، یہ جو دونوں قومیں ہیں نا، یہودی اور نصارہ، یہ اگنورنٹ لوگ نہیں، یہ جاہل لوگ نہیں ہیں۔
ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور ان کے اوپر ان کے جو نبی تھے وہ ہمارے بھی نبی تھے اوبیسلی، ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں ان پہ بھی نازل کی ہیں. تو بڑی ایک کامنالٹی ہے، بڑے ملتے جلتے ہیں یہ جو 3 مونوتھسٹک ریلیجنز جن کو ہم کہتے ہیں نا، اسلام، کرسچینٹی اینڈ جوڈازم، بہت ملتے جلتے ہیں. اس لیے جب ان سے بات کی جائے تو ایک کس کو کہتے ہیں نا، علم کے ساتھ بات کی جائے، نالج کے ساتھ بات کی جائے. بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیے جب انسان کے اندر نالج آتی ہے نا، وہ عالم ہوتا ہے یا اس کے اندر کسی چیز، تو کبھی کبھی اس سے انسان کے اندر تھوڑا اسکیپٹزم بھی آ جاتا ہے کہ یو اسٹارٹ ٹو ڈو شک. تو جب آپ ایک علماء سے بات کریں گے جو کہ کرسچن ہے یا وہ یہودی ہے، تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ضرور جو ہے نا کوئی اسلام کے بارے میں شک ہوگا. اس وجہ سے ان کو کنونس کرنا، ان کو کسی بھی چیز کے اوپر قائل کرنا، یہ آسان کام نہیں ہے. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. اور اس کے لیے کیا چاہیے ہمیں ایز مسلمز، وی نیڈ ٹو گیٹ آر فیکٹس رائٹ. ہمیں جو ہے نا جو کتاب کی جو اس قرآن کی جو حقیقت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز یہ کہ جب ہم کسی کو بتائیں تو وی اوائڈ ہرٹنگ ایگوز، یعنی کہ ہم جو ہیں ان کے اوپر جو ہے نا ایسی بات نہ کریں کہ جس سے کسی کی ایگو کو ہرٹ ہو. تو اسلام ہمیں یہی چیز سکھاتا ہے. کیا سکھاتا ہے؟ احترام سکھاتا ہے. اسلام سکھاتا ہے ہمیں کہ وی نیڈ ٹو شو دیٹ کنسیڈریشن. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے احترام کے چکر میں اور کنسیڈریشن کے چکر میں جو ہے ہم حق کا سودا کرنا شروع کر دیں یا حق کو کمپرومائز کرنا شروع کر دیں یا سچ نہ بولیں. اٹ ڈزنٹ مین دیٹ. واٹ اٹ ریئلی مینز از کہ ٹھیک ہے آپ حق پہ بالکل قائم رکھیں اپنے آپ کو، اس کا سودا بھی نہ کریں، مگر پھر بدتمیزی بھی نہ کریں. ڈونٹ بی روڈ ٹو پیپل، رائٹ؟ ایون اف یو آر آن دا رائٹ پاتھ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو ہے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی ہو جائیں. مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بات کریں، وہ پھر آپ کے دین کا مذاق اڑانے لگے، وہ طنز کرے، وہ سرکاسٹک ہو جائے. اس پوائنٹ آف ویو پہ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ بھئی گیو دیم این اپروپریٹ رسپانس. ٹھیک ہے، ڈونٹ اسٹوپ ٹو دیئر لیول. ان کا جو جس لیول پہ وہ چلے گئے وہاں پہ جا کے گالی گلوچ کریں تو یہ ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم بھی وہ کریں یا ان کے جو نبی ہیں ان کا مذاق اڑائیں. اس لیے کہ ان کے نبی کا مذاق اڑانے کا مطلب تو ہے کہ ہم اپنے نبیوں کا ہی مذاق اڑا رہے ہیں. مگر یہ کہ اگر کوئی بیکار اور سینسلیس بات کی جا رہی ہے تو اس کا ضرور جو ہے نا ایک اپروپریٹ طریقے سے، احسن طریقے سے ضرور جواب دیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ کیا چیز ہے؟ سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جب ہم کسی کو جواب دے رہے ہوں تو وی آر ناٹ اینگری. ہم میں کیا کہتے ہیں نا، غصہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمیں غصہ ہوتا ہے نا، غصہ کیوں آتا ہے لوگوں کو؟ غصہ اس وجہ سے آتا ہے کہ ان کے پاس پورا علم نہیں ہوتا. وین وی ڈونٹ ہیو فل نالج اور ہم دلیل کے ساتھ کسی کو کوئی آرگومنٹ نہیں دے سکتے تو اس کی وجہ سے انسان کے اندر ایک فرسٹریشن ہوتی ہے اور غصہ آتا ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ. And thus we have sent down the book to you, so those to whom we have given the book believe in it. And of these there are those who believe in it, and none denies our revelation except the disbelievers. تو قرآن کیا بتا رہا ہے کہ دیکھو کہ اسی طرح سے ہم نے تمہاری طرف بھی جو ہے نا کتاب نازل کی، اور پھر جن پہ اللہ تعالیٰ نے کتاب دی وہ تو اس پر ایمان لے کے آئے، اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائے اور ہماری آیتوں کا کافر ہی صرف انکار کرتے ہیں. تو دیکھیں قرآن یہاں کیا ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اسی طریقے سے آپ جو ہے نا اس قرآن سے لوگوں پہ اثر انداز ہوں ان دا موسٹ بیوٹیفل مینر تھرو دا قرآن. ہم میں بہت ہی، میں کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بڑا رحم ہے، بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ایک ایسی کتاب نازل کی ہے کہ جو کہ اب تک انٹینٹڈ ہے، جس میں کہ کسی کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی، کوئی تحریف نہیں ہوئی. اینڈ ایوری ون ایکسیپٹس دیٹ. ہاں، اور یہ ہم جب کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہم کسی کے سامنے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، بچوں کے سامنے بھی، گیدرنگ کے سامنے بھی. آپ اگر کبھی بائبل کو اٹھا کے دیکھیں تو اس میں چونکہ ان لوگوں نے اس قدر زیادہ تحریف کر دی، اس میں سے بہت ساری ایسی چیزیں ڈال دیں کہ جو کہ آپ ایکچولی گیدرنگ میں پڑھ بھی نہیں سکتے. اٹس بیکم لائک سم آف دوز پورشنز آف بائبل، ناٹ آل آف اٹ بٹ سم پورشن. یہ قرآن کے اندر نہیں. یو کین ایکچولی، اس کے اندر ہدایت ہے. آپ کسی گیدرنگ کے اندر ہر جگہ کوئی نہ کوئی آپ کو اپروپریٹ میسج مل جائے گا. اسی لیے ہم قرآن کو کہتے ہیں نا کہ دس از احسن الحدیث. یہ سب سے بہتر اللہ تعالیٰ کا نیریٹو ہے، سب سے اللہ کی بہتر وضاحت ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو نان مسلم جو ہے نا، غیر مسلمان کیوں بن رہے ہیں؟
وہ مسلمان اس لیے نہیں بن رہے کہ وہ ہم کو دیکھتے ہیں اور بڑے ہم نے کوئی اخلاق کا اچھا معیار اسٹینڈرڈ کیا، کبھی کبھی کیا بھی ہے، مگر ناٹ بائی اینڈ لارج. مسلمز آر ناٹ نون فار گریٹ اخلاق دیز ڈیز یا سکسیس یا پروگریس کے اندر. مگر کیوں لوگ آج کل مسلمان بنتے ہیں غیر مسلمان؟ وہ دیکھتے ہیں، وہ جب قرآن کو پڑھتے ہیں نا، دے آر اونلی بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ دے آر ریڈنگ دا قرآن. وہ جب قرآن پڑھ کے دیکھتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے تو یہ کہتے ہیں ہاں یہ ضرور اللہ کی ہی کتاب ہے. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. You have never been reciting any book before this, nor have you been writing it with your right hand. Had it been so, the advocates of falsehood would have raised doubt. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اوبیسلی ہم بھی جانتے ہیں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہی couldn't read or write، وہ لکھنے والے نہیں تھے کہ انہوں نے کچھ کتاب پہلے لکھی ہو. تو آج بھی جو ہے لوگ جو ہیں وہ یہ دلیل یوز کرتے ہیں کہ جناب اس کتاب کے اندر کوئی نئی چیز نہیں ہے. مگر بات یہ دیکھیے، آپ اس کتاب کو جب پورا کتاب کا معائنہ کرتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں، آپ یہ سوچتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے جس نے نہ کبھی لکھا ہو نہ کس نے کچھ پڑھا ہو کہ وہ اس قدر ایسا لٹریچر پروڈیوس کر سکتا ہے. اٹس اے بلیزنگ لٹریچر. اس قدر اس کے اندر تسلسل ہے، اس کی ویو کے اندر اس قدر کنسسٹنسی ہے، اس میں کوئی تصادم نہیں، کوئی کنٹرڈکشن نہیں، کوئی انکنسسٹنسی نہیں، کوئی کنفلکٹ نہیں. وہی میسج ہے جو کہ سالوں سال وہی میسج جو ہے قرآن آتا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. But these are clear revelations in the hearts of those who are given knowledge, and no one rejects our verses except the wrongdoers. تو قرآن تو ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اور اس کی جو پوزیشن ہے وہ جو ہے ان الفاظوں کے اندر نہیں ہے، ان صفوں کے اندر نہیں. مطلب صفحے اور الفاظ جو ہیں کبھی کبھی بڑے سے بے جان ہوتے ہیں نا، لائف لیس ہوتے ہیں. قرآن کا جو ریئل پلیس ہے نا، جو جگہ ہے، وہ تو لوگوں کے دلوں کے اندر ہے. دیٹ از ویئر ریئلی دس ٹریجر از لائنگ. وہاں پہ یہ خزانہ جو ہے نا، وہاں پہ ہوتا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر. اور یہ بہت بڑا ایک قرآن کا معجزہ ہے کہ دیکھیے کہ آج بھی کتنے لوگ ہیں جو کہ اس کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں اس کے حافظ ہیں، کتنے لوگ ہیں اس کتاب کو ڈیلی پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر غور کرتے ہیں. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. And they say, why is it that no sign have been sent down upon him from his Rabb? Say, signs are only from Allah, and I am only a plain warner. یہ قرآن، یہ لوگ ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ بھائی جب تک کہ کوئی میریکل نہ ہو، کوئی معجزہ نہ ہو، تو کوئی وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ان کے اوپر کوئی معجزہ نازل ہوتا. تو قرآن اٹ سیلف از اے گریٹ معجزہ. یہ دیکھیں نا، دس از سچ اے گریٹ سائن. یہ جو کتنا بڑا معجزہ ہے قرآن. ہاں، اور اگر لوگ نہیں ماننا چاہتے، اس کو نہیں ماننا چاہتے، اس کلام کو نہیں ماننا چاہتے، تو وہ مینیفسٹ معجزے بھی دیکھ لیں، عام جو آنکھیں دیکھتی ہیں ان معجزوں کو دیکھ لیں، ان کو بھی نہیں مانتے. اور یہ اگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے جو نبی گزرے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے معجزے دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنے سارے معجزے دیے. اٹ ڈزنٹ مین کہ وہاں کے ایجپٹ کے تمام لوگ جو ہیں ان معجزوں کو دیکھ کے اسلام لے آئے، یا اس زمانے میں ان کی کتاب کے اوپر انہوں نے ایمان لے کے آ گئے. تو جو شخص جس میں شک ہوتا ہے وہ رہتا ہے شک. پیپل آر اسکیپٹیکل، اور انہی کو ہم ایگنوسٹکس کہتے ہیں، کہ جن کو ہمیشہ جو شکی مزاج ہوتے ہیں وہ ہمیشہ شکی رہتے ہیں، چاہے وہ کتاب پڑھ لیں یا جو ہے وہ کوئی معجزہ دیکھ لیں. اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون. Is it not sufficient for them that we have sent down to you the book that is being recited to them? Surely in it there is a mercy and advice for a people who believe. تو قرآن جو ہے وہ لوگوں کے اندر ایک جو خوف ہوتا ہے نا، وہ یہ اس آیت سے نکالتا ہے. اور بڑا وہ جو ایک لوگوں کے اندر خوف ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ قرآن تو ہے نا بڑا ہی مشکل ہے، یہ جو چیز ہمیں بتا رہا ہے، جو راستہ بتا رہا ہے، اس پہ چلنا تو بہت ہی مشکل ہے. تو کبھی کبھی لوگوں میں کیا رویہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بیس یہی ہے کہ اس کتاب کو سنو ہی نہیں، کہ بھی نہ سنو گے نہ اس پہ چلنا پڑے گا. مگر قرآن یہاں پہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ تو بڑی ایک پریکٹیکل کتاب ہے. اس کو تو اگر لوگوں کو اس کا احساس ہو جائے تو یہ احساس ہونا ہی بہت بڑی رحمت ہے. بیکاز اگر جہاں آپ کو یہ احساس ہوا کہ یہ کتاب جو ہے نا
میری بہتری کے لیے ہے. اٹ از گوئنگ ٹو ڈیفینیٹلی امپروو دا کوالٹی آف مائی لائف. کہ جب میں اس کتاب کو پڑھتا ہوں, اس پہ عمل کرتا ہوں, تو اس سے میری زندگی کا جو زندگی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. تو کبھی کبھی ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے اندر بہت سارے ہم نعرہ بازی تو بہت ہوتی ہے, سلوگنز بہت ہیں, مگر پریکٹس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں جو کہ ایک نعرہ بازی یا سلوگن بنی ہوئی ہے, مگر وہ اس کا کوئی نیٹ امپیکٹ لوگوں کے اوپر نہیں ہوتا. لوگ بڑے کیا کہتے ہیں نا, ڈسپوائنٹ ہو جاتے ہیں, وہ مایوس کن چیزیں ہو جاتی ہیں. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں آج کل آ رہا ہے نا بڑا فریڈم آف ایکسپریشن, بڑا نعرہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن, مگر اگر آپ پریکٹیکل اس کے اندر جا کے دیکھیں تو اٹس اے ویری اننرونگ تھنگ, ویری اننرونگ تھنگ کہ ہم لوگوں کو کہہ دیں کہ جو مرضی ہے تم کہو. پھر اس سے کیا ہوتا ہے, لوگوں کے اندر جو ہے ڈویژنز ہوتے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو کتنے بڑے بڑے اس کی وجہ سے فتنے ہوئے ہیں. اس کے برعکس اگر آپ قرآن کو دیکھیں اور قرآن کو زندگی کے اوپر اپلائی کریں تو آپ کو کیا معلوم ہوگا کہ یہ کتنی بڑی رحمت ہے. جس چیز سے قرآن نے ہمیں روک دیا وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی رحمت ہے. تو قرآن ہر چیز کو, پوری زندگی کو ایک بڑا پریکٹیکل, ایک بڑا عملی طور کے اوپر دیکھتا ہے, ایک بڑے پریگمیٹک طریقے سے دیکھتا ہے گا. مگر یہ سمجھنے کے لیے کہ قرآن کتنی بڑی رحمت ہے ہماری زندگیوں کے لیے, پہلے وی ہیو ٹو لیو بائی دس بک. اونلی دین وی ول ڈسکور دا مرسی. کہ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمیں قرآن کی رحمت کے بارے میں پتہ چلے تو پہلے اس کتاب کے بتائے ہوئے اصولوں پہ رہنا بڑا ضروری ہے. قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون. Say Allah is enough as a witness between me and you. He knows what is in the heavens and the earth, and those who believe in falsehood and disbelieve in Allah, they are the losers. تو یہ جتنی بھی جھوٹی تھیوریز ہیں, جتنے بھی دنیا کے اندر ہم بہت سارے آج کل نظریات بھی دیکھتے ہیں, سم آف دیم ہیو بین کریٹڈ بائی دا میڈیا. سوشل میڈیا نے بہت سارے فالس نوشنز کریٹ کیے ہوئے, بڑے آئیڈیلسٹک ورژنز بھی ہم آ کے دیکھتے ہیں, اور لوگ اس کے بڑا ایمان بھی لے کے آتے ہیں. مگر کبھی اگر آپ ان کے بارے میں سوچیں تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے دنیا میں کتنے نقصان بھی پہنچائے ہیں. آپ ڈارونزم کو دیکھ لیجئے, کیسا دنیا کے اندر اس نے پولرائزیشن کی ہے. فرائڈ کی تھیوریز کو دیکھیں, کارل مارکس کو دیکھیں, اس سے کتنا بڑا ظلم کیا پورا جو ہے یہ رشیا کے اوپر اور یہ جو کمیونسٹ ورلڈ کے اوپر. اس کی جو تھیوریز ہیں اس سے انسانیت کو کتنے بڑے بڑے نقصان ہوئے ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. They ask you to hasten the punishment. Had there not been an appointed time, the punishment would have come to them. It will surely come to them suddenly while they do not perceive. تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ ہر چیز کا ایک وقت معین ہے. اللہ تعالیٰ نے سیٹ اے ٹائم فار ایوری تھنگ. اور یہ کوئی ایک فرمائشی پروگرام نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب لے آؤ تو ایک دم عذاب آ جائے. یہ کوئی کراؤڈس کی ڈیمانڈ کے اوپر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا نے ایک وقت اس کا معین کیا ہوا ہے, اور اس وقت وہ عذاب آ جائے گا اگر لوگ تبدیل نہیں ہوتے. یستعجلونک بالعذاب وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین. They ask you to bring punishment soon while the Jahannam is surely going to encompass the disbelievers. تو جتنے بھی کفار ہیں, کافر لوگ جو ہیں, جو ظالم لوگ ہیں, ان کو تو گھیرا ہوا ہے. اور گھیرا ہوا کس چیز نے؟ وہ تو اس کے عذاب نے ان کو گھیرا ہوا ہے, حالانکہ ہو سکتا ہے ان کو اس کا بھی شعور نہ ہو. یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون. On the day when punishment will envelop them from above them and from under their feet, he will say, taste what you used to do. تو یہ جتنا بھی آج کل ایک شوگر کوٹنگ ہوئی ہوئی ہے نا, گناہ کے اوپر بھی لوگوں نے شوگر کوٹ کر دیا, اس کو بڑا کہتے ہیں نا کہ ایک میٹھا بنا دیا گناہ کو. وہ ساری کی ساری شوگر کوٹنگ ایک دم جو ہے نا پگھل جائے گی, ڈیزالو کر جائے گی, اور اس کی گناہ کی جو تلخی ہے نا, جو ریالٹی ہے, وہ لوگوں کے سامنے بالکل نمایاں ہو کے چلی جائے گی. جہنم تو ایسی جگہ ہے کہ انسائڈ یہ لوگوں کے اندر ہے. آج بھی لوگوں کے اندر ایک جہنم ہے. جو گناہ کرتے ہیں نا, دے آر ریئلی کلیکٹنگ دا فائر ان سائڈ دیم, دا فائر آف سیننگ. کہتے ہیں نا ایک جو آگ کا جو چھوٹا سا ٹکڑا ہے نا, یہ گناہ سے انسان جو کماتا ہے, وہ ہر چھوٹا گناہ جو ہے نا ایک چھوٹا سا پیس جہنم کا انسان کے اندر لے کے آ جاتا ہے. اینڈ دیٹ از ویری ویزیبل ان دا لائفز آف پیپل. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فاییایا فاعبدون. Oh my servants who believe, surely my earth is vast, so me alone you must worship.
تو یہ آیت جو ہے نا یہ ایکچولی جب نازل ہوئی ہے نا تو یہ نازل کب ہوئی تھی؟ بالکل کلوز ٹو ہجرت. تو یہ ایک مسلمانوں کو جو ہے تیار کر رہی ہے، پریپیئرنگ دا مسلم، کہ اگر تم مکہ میں رہتے ہوئے اسلام پہ نہیں چل سکتے تو اللہ نے جو یہ زمین بنائی ہے تو بہت ہی وسیع زمین ہے، اٹس اے ویری واسٹ. تم ہجرت اس جگہ پہ کر کے چلے جاؤ، یعنی کہ کیا امپلائی کری، اس جگہ پہ تم ہجرت کر کے چلے جاؤ جہاں تم اپنے دین کو جو ہے نا اس کو امپلیمنٹ کر سکو. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ایوری پرسن has to taste death, then to us you are to return. یہ تو ایک ایسا میں کہتا ہوں کہ ایک فیکٹ ہے کہ جس کو کہ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ ہر شخص کو یہ موت کا جو مزہ ہے وہ تو چکھنا ہے. اب کمپلیٹلی جو ہے نا اس کی کوئی تردید بھی نہیں کر سکتا. اور یہ کبھی کبھی موت کا جو ہے نا ایک لوگوں کے اندر خوف ہوتا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے لوگ ہجرت بھی نہیں کرتے. They don't want to leave their comfort zone. They don't want to go to an alien land جہاں پہ ان کو پتہ نہیں، ایک ہمیشہ یہ خوف رہتا ہے. قرآن کیا ریمائنڈ کر رہا ہے؟ یہ یاد دہانی کرا رہا ہے کہ دیکھو تم نے موت کا مزہ تو ایک دن ضرور چکھنا ہے، اس لیے ضرور تم جو ہے نا ٹیک دیٹ رسک، ڈو دیٹ ہجرت. یہ تمہیں اگلی زندگی کے اندر الٹیمیٹلی تو ہجرت کرنی ہے. تو تم آج ہجرت کرو ان تمام چیزوں سے جو کہ اللہ کو ناپسند ہو، ٹورڈز آل دوز تھنگس. اس تمام ان چیزوں کی طرف ہجرت کرو جو اللہ کو بہت محبوب ہیں اور پسند ہے. رائٹ، دس از دا ہجرت دیٹ وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ آل دا ٹائم. اس کے لیے انسان کو کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی فیئر نہیں ہونا چاہیے، بیکاز موت تو الٹیمیٹلی سبھی کو آ کے رہے گی، چاہے وہ چاہیں یا نہیں چاہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنکم من الجنت غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین. As for those who believe and do righteous deeds, we shall accommodate them in mansions of paradise, beneath which rivers flow, where they will live forever. How excellent is the reward of the workers. کہ جو شخص چھوڑتا ہے اپنا گھر، اپنا بار، اپنا وطن، اپنا محلہ، اپنا کمپنی کو چھوڑ کے اور ہجرت کرتا ہے پیورلی فار اللہ، یعنی کہ اللہ کو اسی لیے خالص کر کے کہ اللہ کے لیے وہ کر رہا ہے، تو اللہ کیا کہتے ہیں، اس کا تو انعام جو ہے نا وہ تو ایک بہت ہی ہائی گرینڈ پرائز ہے، اینڈ دیٹ از جنت. تمام اس کے گناہ جو ہے معاف ہو جائیں گے، اینڈ ہز ریوارڈ از پروٹیکٹیڈ. اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کو انعام ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کرتا ہے. الذین صبروا علی ربہم یتوکلون. دوز ہو آر پیشنٹ اینڈ پلیس دیئر ٹرسٹ ان دیئر رب الون. کہ اگر لوگ ہجرت نہیں کرتے، ایسے معاشرے کے اندر سے کسی وجہ سے وہ ہجرت نہیں کر سکتے، تو پھر دے ول فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ، ان کو مشکل لگے گا کہ اپنے دین کے اوپر چلیں، تو ان کو پھر صبر بھی کرنا ہے. ان کے اوپر مصیبتیں بھی آئیں گی، ٹرائلز بھی آئیں گے، فتنے بھی آئیں گے، اینڈ دے نیڈ ٹو ریمین اسٹیڈ فاسٹ آن دیٹ. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. And how many living creatures there is that carry its own provision. Allah gives provision to it as well as to you, and He is all hearing, all knowing. دیکھیے کبھی کبھی لوگ جو ہے نا وہ ہمیشہ یہ گلا کرتے ہیں کہ بھئی اپرچونیٹیز نہیں ہیں یہاں مسلمانوں کے ملکوں کے اندر، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تکلیفیں بھی بہت ہوتی ہیں. تو اس میں کم از کم انسان کو ایک تھوڑا فیتھ ہونا چاہیے. اور فیتھ کس چیز کے اوپر ہونا چاہیے؟ وہ فیتھ ہونا چاہیے آپ کی اپنی قسمت کے اوپر. قسمت کیا ہے بھائی؟ یو ول گیٹ. جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق رکھا ہوا ہے نا، وہ تو آپ چاہے کہیں پہ بھی ہوں آپ کو ملے گا. چاہے آپ صحرا کے کسی صحرا میں بھی بیٹھے ہوں، اللہ آپ کا رزق جو ہے نا وہ آپ کو خود ہی اللہ تعالیٰ وہاں پہ پہنچائے گا. آف کورس یو ہیو ٹو ڈو ایفرٹ فار دیٹ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سوسائڈل ہو جائیں یا ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جائیں. وہ اللہ تعالیٰ، یہ تھوڑا سا انسان کے اوپر فیتھ ہونا چاہیے. ہم اپنی طرف سے محنت کریں، رزق اللہ دیتا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ آیت ایک بڑی امپورٹنٹ آیت ہے ہمیں بدعنوانیوں سے روکنے کے لیے بھی، کرپشن سے روکنے کے لیے بھی. کرپشن سے انسان کے پاس رزق نہیں آتا، بدعنوانی سے انسان کے پاس رزق نہیں آتا. یہ رزق آپ کا آتا ہے جو آپ کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. And if you ask them as to who has created the heavens and the earth and has subjugated the sun and the moon, they will certainly say Allah. How then are they turned away? تو اللہ تعالیٰ کا ایک پاور ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک طاقت ہے، اللہ کی ایک مائٹ ہے، دیٹ از دیر. اور ایک بڑا سا یہاں سادہ سا اللہ تعالیٰ یہاں سوال پوچھتا ہے لوگوں سے. کبھی کبھی یہ سادے سوال جو ہوتے ہیں نا یہ بڑے پاورفل ہوتے ہیں. اور ایک بڑا کامن سا مشاہدہ ہے جو کہ یہاں پہ ہمیں بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کس نے، سوچو تو کہ کس نے بنایا اس کو.
ہاں، اس زمین کو، اس آسمان کو، ان آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، اور اس سورج کو اور اس چاند کو کس نے اس کام کے اندر لگایا. کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ یہ جو کام ہے میرے پیر نے کیا، یا میرے پریسٹ نے کیا، یا میرے باس نے کیا، یا میں کسی خدا نے کیا. اٹ ڈزنٹ. ایوری ون ول نو کہ یہ جو ہے نا ایک بڑا سادہ سوال ہے، بٹ اے ویری پاورفل کویشچن. یہ سب کچھ اللہ کا ہی کام ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم. Allah extends provision to whom he wills from his servant and constricts for whom he wills. Surely Allah knows everything. So Allah knows everything well. اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. تو یہ تو اللہ کے پاس ہے، سارے خزانے تو اللہ کے پاس ہی ہیں. اور یعنی کہ وہ کسی کو، یعنی کہ جو خزانہ ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے. یہ بھی اس کی ایک اپنی ول ہے. اللہ جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا چیز بہتر ہے. مگر امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے کہ ہم جو ہے نا، وی شوڈنٹ ریئلی ڈرائیو پیپل آف دیئر رائٹس. ہم لوگوں کو محروم نہ کریں ان کے حق سے، یا ہم اپنے حصے سے زیادہ جو ہے نا شیئر کسی کا نہ لے لیں، کسی اور کا حصہ اس کو ہم ظلم سے اب خود لے لیں. یہ جو ہے نا، دس از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو ریئلی کیپ ان مائنڈ. کہ اللہ گیوز پیپل، اللہ لوگوں کو دیتا ہے ایک میجر کے، ایک بیلنس کے حساب سے. ہاں، اور کبھی کبھی وہ بڑھا بھی دیتا ہے کسی کا رزق، کسی کا رزق گھٹا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کا جو ریزن ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. And if you ask them as to who sends down water from the sky, then revives the land with it after its death, they will certainly say Allah. Say praise is for Allah, but most of them do not understand. یہ تمام کام تو اللہ تعالیٰ کا ہے. تمام تعریف جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ ہمارا جتنا بھی، اور اس دنیا کا جو جتنا بھی یہاں پہ ایگزسٹنس ہے، جو وجود ہے، وہ از بیسکلی اے ریفلیکشن کہ اللہ نے اس دنیا کو اور ہمیں قائم کر کے رکھا ہوا ہے. مگر اس کے لیے پہلی کیا چیز ضروری ہے؟ پہلی چیز تو یہ ضروری ہے نا کہ ہم ایکنالج تو کریں اللہ کو، ہم تسلیم تو کریں اللہ کو. پہلی بات تو یہ. اور یہ جتنی بھی نشانیاں ہم دیکھتے ہیں اس دنیا کے اندر ارد گرد، یہ کیا نشانیاں؟ دیز آر نشانی، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں. ہز پریزنس از دیئر بیفور اس. تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے اوپر پکا یقین رکھے گا، وہ ان ٹرن ہی ول ہیو ٹو بی تھینکفل. وہ تو اس کا تو کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ شکر گزار ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر ہمارے گرد نشانیاں رکھی ہیں اور ہمیں خوش کرنے کے لیے اس اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. The life of this world is nothing but an amusement and a play, and as for the home of the hereafter, that is life, only if they knew. تو دنیا اوبیسلی اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے، اور ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کس قدر ایبزاربنگ جگہ ہے، کتنی ہمیں اس کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. اور یعنی کہ یو گیٹ سو بزی ان دس ورلڈ، ہم اس قدر گم ہو جاتے ہیں اس دنیا کے اندر اگر ہم اس کا خیال نہ کریں، اور یہ یعنی کہ آخرت کے بارے میں نہ سوچیں. اور اس کا آخرت کے بارے میں سوچنا یہی سب سے بڑا کیور ہے. دا کیور از کہ ہمیں جو ہے نا کہ ہم دنیا میں بہت زیادہ جذب نہ ہوں، بہت زیادہ ایبزارب نہ ہو جائیں. اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمیں یہ یاد دہانی رہے کہ یہ ایک ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں ہے. اس کے بعد ہماری ایک زندگی شروع ہوگی جو اس سے تو کئی گنا زیادہ، یعنی کہ دس ناٹ ایون اے پیل ریفلیکشن آف دا بیوٹی آف دا لائف ٹو کم. تو یہ کانسٹنٹ یاد رہنا جو ہے ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. ہوتا یہ نا کہ کبھی ہم دیکھتے ہیں نا، یہ جو ہم کھیلوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، I mean lot of us are interested in sport like cricket, football وغیرہ وغیرہ. ہم ٹینس کے اندر ان چیزوں میں، ہم جب اسپورٹس میں انٹرسٹنگ ہوتے ہیں تو ایون ایز اے اسپیکٹیٹر جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر ہم اس کے اندر جو ہے نا ملوث ہو جاتے ہیں. وی آر ریئلی ایبزاربڈ ان دیٹ اسپورٹ. مگر جو شخص کھیل رہا ہے وہ اسپورٹ، آپ اس کے بارے میں سوچیں، اس کے لیے تو ہر چیز سوائے اس کھیل کے اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس دنیا کی زندگی ہمارا مقصد نہیں ہے. وی مسٹ ہیو اے بیلنسڈ اپروچ ٹورڈز دس لائف کہ ہمیں دنیا کے اندر تو رہنا ہے obviously دے، مگر آخرت جو ہے نا، یا ہماری نجات جو ہے وہ اس پہ نہیں ڈپینڈنٹ کہ ہم کتنے اگریسو بالر تھے، یا ہم کتنے اچھے بیٹسمین تھے، یا ہم کتنی زبردست جمناسٹک کیا کرتے تھے. دیٹ میکس نو ڈفرینس فار آر نجات. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہماری آخرت کے اوپر. آج آپ دیکھیں دنیا کے اندر یہ جو کھیل ہوتے ہیں، ان کو جیتنے کے لیے لوگ کس قدر محنت کرتے ہیں.
آپ ان جمناسٹ جو ہوتی ہیں ان کے بارے میں اگر کبھی پڑھیں تو آپ دیکھیں کیا وہ کس قدر ناپا تولا کھاتے ہیں، وہ کب کس وقت کھائیں کس وقت نہ کھائیں، کیا کھائیں، پوری زندگی ان کی اس قدر ریگولیٹڈ ہوتی ہے. تو یہ تو ایک چھوٹے سے اسپورٹس کے اندر، اور اس میں بھی ایک ہی شخص جیتتا ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے کہ آپ جو ہے اسپورٹس کے اندر جو ہے حصہ بھی لے سکیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ کم از کم ہم یہ بھی خیال کریں کہ کوئی محنت آخرت کے لیے ضرورت نہیں ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ آخرت جو ایسے ہی مفتے کے اندر مل جائے گی، دیر از نو ایفرٹ، دیر از نو اسٹرگل ریکوائرڈ فار دی ہیئر آفٹر، کہ کوئی نہ سلاگ کرنا پڑے، نہ کوئی ہمارا ڈسپلن ہو کہ جو نماز ہمیں ڈسپلن سکھاتی ہے. وی ول گیٹ ٹو دی ہیئر آفٹر وداؤٹ ورکنگ، کہ بغیر کام کیے جو ہے ہم جنت کے اندر پہنچ جائیں گے. کیسا، ہاؤ کین دس بی سچ اے سینس لیس کنسیپٹ. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. So when they embark on a ship, they invoke Allah, having their faith purely for Him. But when He saves them and brings them to the land, in no time they start committing shirk. تو جو ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر وین تھنگز آر گڈ، زندگی بڑی خوبصورت گزر رہی ہے، ایوری تھنگ از ہیپننگ، تو جو ہے پھر ساری تعریف جو ہوگی کس چیز کی ہوگی؟ ہماری اپنی ایفرٹ کی ہوگی، اور یا کسی نے ہم کہیں گے کسی نے ہم پہ بڑی مہربانی کر دی، یا تو یہ ہمارا یہ جو تھی تو ہم نے جتنی محنت کی اور علم حاصل کیا اس سے ہوگی. مگر جب انسان کی وہ مصیبت آتی ہے نا، ہر شخص چاہے وہ ایتھیسٹ ہو چاہے وہ ایگنوسٹک ہو، ہر شخص جو ہے نا جب اس پہ کوئی ایک بہت بڑا خوف آئے گا تو ہی ول ٹرن ہز اٹینشن ٹو دا کریٹر. یہ جو ایئر کریش انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں، کبھی آپ اس میں دیکھیں کہ جب جہاز کریش ہونے والا ہوتا ہے اور لوگوں کو معلوم ہوتا ہے چند سیکنڈ یا چند منٹ پہلے کی کریش ہو، کیسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو کہ ویسے زندگی کے اندر ان کو اللہ کا کبھی خیال نہیں آتا، مگر خوف کے وقت جو سب جو ہیں وہ جو ہے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Thus, becoming ungrateful for what we give to them, let them have some enjoyment, then they will soon come to know. تو کفر جو ہے از دیٹ پیپل جو ہے وہ کبھی اگنالج نہ کریں. یہی سب سے بڑا کفر ہے کہ کبھی تسلیم نہ کریں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ ہے جس نے کہ ہمیں یہ تمام نعمتیں، یہ اچھی زندگی دی ہوئی ہے. یا یہ اس سے بھی بڑا کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ ہم ان کو ایسے استعمال کریں کہ جن سے اللہ تعالیٰ جو ہے ناراض ہو. کتنا بڑا یہ کفر ہے. تو یہی تمام چیزیں ہیں جو اس آیت کے اندر ہمیں بتاتی کہ لوگ کس قدر جو ہے نا ناشکرے ہو جاتے ہیں ان نعمتوں کے بارے میں بھی، کہ اس کا کبھی اللہ کے سامنے شکر تک ادا نہیں کرتے. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ. Did they not see that we have made a peaceful sanctuary while people around them are being snatched away? Do they still believe in falsehood and reject Allah's grace? یہ جو آخری پارٹ ہے نا، I think this is such an important part. اس کو انسان یاد کرے. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، کہ یہ لوگ جو ہیں وہ تو یعنی جھوٹ کے اوپر جو ہے نا وہ تو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں. اتنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں اور جھوٹ کے اوپر جو ہے نا ایمان رکھتے ہیں. دس از سچ اے پاورفل آئی تھنک صورت وہ ہے. مگر اس آیت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ریئل خطاب جو ہے نا وہ تو کفار آف مکہ کے اوپر ہے، کہ وہ دیکھتے ہیں کہ مکہ جو ہے ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے امن والی جگہ بنائی تھی، ایسا امن والا شہر بنایا تھا، ایک حرمت والی سٹی تھی کہ یہاں پہ دنیا سے قافلے آیا کرتے تھے عربیہ میں ہر جگہ سے، اور دے یوز ٹو بی کمپلیٹلی سیف. وہاں کا کاروبار جو تھا وہ بھی بالکل اچھا ہوا کرتا تھا، ایک امن تھا، پورے ماحول کے اندر امن تھا، بیکاز لوگ جو تھے مکہ کو ایک بڑا سیکرٹ جگہ سمجھا کرتے تھے، ایون جب وہاں کفر تھا، اس لیے کہ وہاں پہ لڑائی کرنا جو تھا نا وہ بھی اس کو منع تھا، اس کی بھی پروہیبیشن تھی. تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمتیں ہیں، یہ اللہ کے نعمت ہیں، اللہ کا اس پہ ہمیں شکر ادا کرنی تھی. ایوری تھنگ شوڈ ایکچولی ہیلپ اس کم کلوز ٹو آر کریٹر. ومن ازلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين. Who is more unjust than the one who forges a lie against Allah or rejects the truth when it comes to him? Is there not a home in hell for the disbelievers? تو سب سے بڑا جھوٹ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی انٹرمیڈیٹریز، کوئی سفارشی اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں جو کہ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں یا ان کا اللہ کی طرف جانے کے لیے ان کے تھرو جانا ضروری ہے. دس از اے بگ لائی دیٹ از دیئر. یہ سب سے یہ کون کرتا ہے کہ یہ تو بہت بڑا اللہ کے اوپر کوئی جھوٹ باندھتا ہے اگر کوئی ایسی بات کرے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ.
As for those who strive in our ways, we will certainly guide them to our way, and indeed Allah is with those who are good in deeds. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی سب سے پہلے تو ایک پکا انسان وعدہ کرے کہ ہم جو ہے نا ہم محنت کریں گے اللہ کے راستے میں. تو جو شخص اللہ کے راستے میں محنت کرتا ہے، کہ جو اللہ کی راہ کے اندر محنت کرتا ہے نا، جنہوں نے کوشش کی، تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ضرور ان کو جو ہے نا اس کو جو ہے نا وی ول سرٹنلی گائیڈ دیم ٹو. اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ہدایت دے گا اس راستے کی طرف جو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے، اللہ کی خوشنودی کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ جو ہے یہ سچ ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ آر ورک از اونلی ٹو اسٹرائیو. ہمارا کام صرف یہی کہ ہم محنت کریں. اللہ جو ہے راستے ہمارے لیے کھولے گا. ہی ول اوپن ویز فار پیپل جو کہ سیدھے راستے پہ صراط مستقیم کی طرف آنا چاہتے ہیں. اور یہ بہت بڑا جو کہتے ہیں ایک جد و جہد ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے جو ہمیں کانسٹنٹلی کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم سورہ روم ابتدا کرتے ہیں. مکن صورت ہے، اور یہ اس کے اندر جو ایک بڑی تاریخی اہمیت بھی ہے. اس کے اندر کچھ نشانیاں بھی اللہ تعالیٰ نے شروع کے اندر بتائی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. اس زمانے کے اندر، یعنی کہ جس یہ زمانے میں اس کا نزول ہوا سورہ روم کا، تو ایک دو بہت بڑی پاورز ہوا کرتی تھیں عربیہ کے اندر. ایک بیزنٹائن امپائر تھی، ایک پرشین امپائر تھی. بیزنٹائن امپائر جو تھی وہ اس زمانے کے اندر وہ رول کیا کرتی تھی عربیہ میں، جارڈن میں، سیریا میں، پیلسٹائن کے اندر. مگر اس زمانے یعنی کہ 650 AD کی جو بات ہے، جس زمانے میں یہ سورہ روم نازل ہوئی، تو دے ور اوور پاورڈ بائی دا پرشینس. جو پرشین کنگ تھا اس نے جو تھا ان کو بیزنٹائنس کو جو تھا ایک جنگ ہوئی، اور اس کے اندر انہوں نے ان کو بہت بری طریقے سے ہرایا. یہ وہی سال تھا جب کہ مسلمان حبشہ کی طرف مائیگریٹ بھی کر رہے تھے، یعنی کہ مکہ سے کچھ مسلمان حبشہ کی طرف جا رہے تھے، اس لیے کہ بہت ہی زیادہ مسلمانوں کی پرسیکیوشن ہو رہی تھی. تو اس صورت کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کچھ پیشن گوئیاں کی گئی ہیں. انیشل ورسز شروع کے اندر ہی آتی ہیں. تو مکہ کے جو کفار تھے اوبیسلی ان کی الائنمنٹ زیادہ جو تھی وہ پرشینس کے ساتھ تھی، اس لیے کہ وہ بھی مشرک تھے. اور مسلمان جو تھے ان کی زیادہ الائنمنٹ ان اے وے جو تھی وہ اہل کتاب کے ساتھ تھی، اس لیے کہ اپنے جب تک اسلام نہیں آیا تھا وہ مسلمان تھے. تو یہ وہ زمانہ تھا جب کہ یہ جو جیروسلم تھا اس کو خسرو پرویز جو کہ ایک بادشاہ تھا پرشین امپائر کا، اس نے اس کو کانکر کیا. اور ہیراکلس اس زمانے میں جو کنگ تھا بیزنٹائن کی، ہی واز ڈیفیٹڈ. اور کفار مکہ کے جو تھے دے ور ایبسلیوٹلی ڈیلائٹڈ بائی دیٹ، اس لیے کہ ان کو لگتا تھا کہ یہ جو مشرک ہیں یہ اب چھا رہے ہیں اہل کتاب کے اوپر. تو لیٹس بگن ود سورہ روم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. غلبت الروم. The Romans have been defeated in the nearer land, and they after their defeat will be victorious. فی بضع سنین للہ الامر من قبل و من بعد ویومئذ یفرح المؤمنون. Within a few years to Allah belongs the matter before and after, and on that day the believers will rejoice. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ دو پیشن گوئیاں کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ جو رومنز ہیں یعنی کرسچنز ہیں، عیسائی ہیں، یہ ان کو یہ فاتح ہوں گے، یہ ان کو وکٹری ملے گی. اور دوسری یہ کہ مسلمان جو ہیں یہ بھی فاتح ہوں گے، دے ول آل بی وکٹوریس. اس زمانے کے اندر یہ دونوں چیزیں جو تھیں نا، دے لک لائک اے فولز ڈریم. بالکل ایک بیوقوفی کی بات لگتی تھی، اس لیے کہ یہ ایک سوائے ایک معجزے کے اور کوئی چیز ایسا ممکن نہیں تھی. یہ دونوں چیزیں جو ہیں جو قرآن یہاں پہ جس کی پیشن گوئی کی کر رہا ہے، یہ جو ہیں یہ ایک حقیقت بن جائے. تو جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو مکہ کے جو کفار تھے نا، انہوں نے بڑا اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. وہاں پہ مکہ میں ایک شخص تھا ابی بن خلف، اس نے ایک شرط بھی لگائی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، اور اس نے 10 اونٹوں کی شرط لگائی کہ یہ جو ہے نا یہ جو یہاں پہ پیشن گوئی کی گئی ہے یہ غلط ہے. حضرت ابو بکر نے پھر اس شرط کو بڑھا کے 100 اونٹوں کی کر دیا اور ایکسٹینڈ کر دیا کہ 10 سال کے اندر یہ جو ہے قرآن نے جو بتایا یہ سچ ہو جائے گا. اور یہ ود ان 10 years اٹ بیکیم ٹرو. 10 سال کے اندر یہ دونوں جو پیشن گوئیاں کی گئی تھیں، حضرت ابو بکر نے پھر یہ 100 جو اونٹ تھے اس سے لیا، پھر ان کو جو ہے صدقے کے اندر آگے دے دیا. بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. With Allah's help, He helps whomsoever He wills, and He is the mighty, the merciful. وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. It is a promise of Allah. Allah does not fail His promise, but most people do not know. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. They know something superficially of the worldly life but are heedless of the hereafter.
تو اوبیسلی دنیا کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ظاہری پوزیشن جو ہے دنیا کی وہ تو ہمیں سامنے نظر آتی ہے نا، اٹس اپیرنٹ، وہ ظاہر ہے. اینڈ اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں گے کہ جو ہماری زندگی کے نا دو بڑے ڈسٹنکٹ پارٹس ہیں. ایک تو یہ جو ہے اپیرنٹ ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے دنیاوی زندگی وچ از واٹ وی سی ایوری ڈے. ایک جو ہے نا اس کا چھپی ہوئی زندگی ہے. تو جو چیز ہمیں نظر آتی ہے نا کبھی کبھی ہم اس پہ غور نہیں کرتے، وہ ایک دھوکہ بھی ہو سکتی ہے. وہ کہتے ہیں نا انگریزی کے اندر آل دیٹ گلیٹرز از ناٹ گولڈ، کہ ہر چیز جو چمک رہی ہوتی ہے وہ سونا نہیں ہوتی. کبھی کبھی یہ جو ہے دنیا جو ہے ایک فریب کی طرح بھی ہمیں دیکھنی چاہیے. دس از آلسو این illusion دیٹ از there. تو ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سکون اور خوشی جو ہے وہ اس دنیا کے اندر زیادہ دنیا کو حاصل کرنے کے اندر ہے، کہ جتنا ہمارے پاس مادی مٹیریل چیزیں زیادہ ہوں گی، جتنا زیادہ چمک و دھمک ہوگی، گلیمر ہوگا، اتنی انسان کے اندر جو ہے ایک سکون ہوگا اور خوشی ہوگی. اور وہ کبھی اس چیز کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ جو آخرت کی جو چیزیں جو قرآن بتاتا ہے نا، ہائر ایمز آف لائف، دنیا کے ایک اونچا مقصد زندگی کا، کہ اس سے انسان کے اندر کس قدر سکون آتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے اندر امن آئے، سکون آئے، محبت آئے، ایک آزادی ہو، ایک ہمارا مورل اخلاق اچھا ہو، تو پرابلی یہ چیزیں جو ہے نا اس دنیا کے مٹیریل کے اندر نہیں ہیں. کہ مٹیریل کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی نہیں ہیں، اس میں کوئی سکون، امن، محبت اور یہ اخلاق نہیں رکھا. اس کے لیے انسان کو نا جو ہے نا وہ جو چیز چھپی ہوئی ہے وچ از بیسکلی دی ہیئر آفٹر، اس کے اوپر فوکس کرنا بڑا ضروری ہے ان آرڈر ٹو ہیو دا فلفلمنٹ. اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان کثیرا من الناس بلقاء ربہم لکافرون. Do they not reflect in their own selves? Allah did not create the heavens and the earth and what is between them but with the just cause and for an appointed time. Yet many people are disbelievers about meeting with their Rabb. تو کبھی کبھی یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بارے میں اس کے اوپر ضرور غور کریں، اپنے اندر بھی غور کریں کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تخلیق کی، اس کائنات کی تخلیق کی، اس دنیا کی تخلیق کی، ہر ایک چیز کی جو تخلیق کی ہے وہ جسٹ ایک عدل کے ساتھ کی ہے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے اعمال کو خوبصورت بنائیں، وی نیڈ ٹو ڈیکوریٹ آر اعمال. تو یہ نہیں کہ یہ اعمال جو ہے نا ہمارے، یہ بھی ایک دن آ کے ڈسپلے ہوں گے، آخرت کے دن ان کا ڈسپلے ہوگا. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ وآثاروا الارض وامروها اکثر مما امروها وجاءتهم رسلهم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. Have they not traveled on the earth to see how was the end of those before them? They were stronger than these in power, and they have plowed the land, and they have made it more populous than these have made it. And their messengers had come to them with clear proof, but it was not Allah who wronged them, but they wronged their own selves. بہت ساری قومیں گزر چکی ہیں، بہت سارے پاورفل نیشن جو ہیں گزر چکے ہیں. انہوں نے اپنی دنیا کو بڑا آرام دہ بنایا، بڑا ان کی وہ سمجھتے تھے کہ آرام کی وجہ سے ان کو سکون ملے گا اور ایک کمفرٹ ملے گی. حالانکہ یہ دونوں جو ہے نا ضروری نہیں ہے کہ ایک جو ہے نا آرام دہ چیز جو ہو اس میں انسان کو سکون بھی ملتا ہو. بہت سارے ہم مجرموں کو دیکھتے ہیں بڑے آرام دہ گھروں کے اندر رہتے ہیں، ایئر کنڈیشنڈ ہیں، بڑے خوبصورت گھر ہیں، بڑے اچھے ان کے پلنگ ہیں، مگر رات کو ان کو نیند نہیں آتی. دے آر آلویز آن دی ایج. تو یہ سکون الگ چیز ہے. اور سکون کس کو نہیں ملتا؟ گناہ گار کو کبھی سکون نہیں ملتا. دیٹس دا امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ٹھیک ہے آرام دہ چیزیں مل جاتی ہیں مگر سکون والی زندگی نہیں ملتی. اور جن معاشروں کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جرم بہت کامن ہو جاتا ہے، وہ معاشرے کبھی بھی پیسفل نہیں ہوتے. آرام دہ ہو سکتے ہیں مگر دی ول نیور بی، کہ ان میں امن کبھی بھی نہیں ہوتا. تو جس سوسائٹی کے اندر گناہ کامن ہو جائے وہاں پہ کبھی بھی جو ہے نا امن نہیں آئے گا. مگر دا ایشو از دیٹ پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسیپٹ، وہ اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو فیس ریالٹی، جو حقیقت ہے اس کو سامنا نہیں کرنا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اپنے آپ کو ڈبا کے رکھیں اس دنیا کے اندر، اس کے میوزک، اس کا ڈرگ، اس کی جو شراب، اس کے کباب، اس کی جو چیزیں اس کے اندر، اس میں اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہی نہیں. وہ جتنا زیادہ اس کے اندر اپنے آپ کو ڈباتے ہیں اتنا ہی زیادہ ان کا ہینگ اوور جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون. Then the end of those who did evil was evil because they rejected the verses of Allah and used to make mockery of them. Allahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un.
Allah originates the creation, then He recreates it, then to Him you are all to return. تو یہ جو ہے نا انکار کہ ہمیں واپس اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ایک دن موت کے بعد، یہ بڑا جو ہے اس کا انکار نا، یہ بڑا ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جو ریگولرلی گناہ کرتے ہیں اور جان بوجھ کے گناہ کرتے ہیں. ان کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کو ڈینائی کریں، اس لیے کہ اگر ان میں یہ خوف ہوگا نا کہ ہمیں اس کی سزا ملے گی، تو یہ سارا جو پلیجر ہے سن کا، یہ سارا کا سارا جو ہے ختم ہو جائے گا. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ. On the day when the hour will come, the guilty will be taken aback in grief and despair. تو وہ ایسا دن ہوگا، یعنی قیامت کے دن کے بارے میں بتایا جائے گا کہ ایک دم لوگوں کے اندر نا امیدی سی آ جائے گی. They will be devoid of hope. ہم اس لیے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کا جواز نہیں دے سکیں گے اللہ کے سامنے کہ وہ کیوں گناہ کرتے رہے. تو ان کے اندر ایک مایوسی ہو جائے گی. مایوسی کس چیز کی ہوگی؟ مایوسی ہوگی رحمت آف اللہ کی، اللہ کی رحمت کی مایوسی ہوگی. اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے کبھی اللہ کی پرواہ نہیں کی. جب دنیا میں زندگی گزارے تھے اللہ کی اتنی پرواہ کی انہوں نے، تو آج وہ مایوس ہوں گے. کس چیز سے مایوس ہوں گے؟ کہ اللہ کی ان کو رحمت ملے اینڈ دے کین انٹر انٹو پیراڈائز. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ تو ان کا مقصد بھی نہیں تھا زندگی میں رہنے کا. ان کا مقصد یہ تھوڑی تھا کہ ہم اللہ کو خوش کریں، یا جو ہے ہمارا مقصد یہ کہ ہمیں جو ہے جنت ملے. They will have no intercessors from among their partners of Allah, and they themselves will reject their partners. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ. The day when the hour will take place, it will be on that day that they will turn into separate groups. تو یہ ایک ایسا دن ہوگا کہ یہاں کمپلیٹ پولرائزیشن ہو جائے گی. اور پولرائزیشن کس میں ہوگی؟ مومنوں اور کافروں کے اندر ہوگی. دونوں الگ کر دیے جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے ان کے اندر ایک سیپریشن آ جائے گی. تو جو شخص یہ سمجھ سکتا ہو وہ اوبیسلی وہ انڈیفرنٹ نہیں رہ سکتا اپنے ان لوگوں کے ساتھ جس سے ان کو محبت ہو. دیکھیے ہمیں اپنے بچوں سے، اپنے خاندان سے، بیوی سے، ماں باپ سے ہمیں بڑی محبت ہوتی ہے، اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہماری خواہش یہ ہوگی نا کہ ہم جو ہے ان کے ساتھ جنت میں بھی انہی کے ساتھ رہیں، یعنی کہ بیوی کے ساتھ یا میاں کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ یا ماں باپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ رہیں. تو اس لیے ہم لا تعلق نہیں ہو سکتے. اگر ہم یہ دیکھیں نا کہ ہمارے خاندان کے جن سے ہمیں محبت ہے، ہمارے دوست، ہمارے احباب، وہ جو ہے اس راستے پہ چل رہے ہیں کہ جو کہ آگ کی طرف لے کے جانا ہے، تو وی ول ٹرائی آر utmost ٹو اسٹاپ دیم کہ وہ جو ہے نا اس راستے سے رک جائیں. that is important for us. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. Then those who had believed and had done righteous deeds, they will be in the gardens extremely delighted. This is the best place to go. دیکھیے ہم کسی بھی اچھی دنیا کے اندر بھی ایک اچھی جگہ پہ جاتے ہیں نا، اچھے 5 اسٹار ہوٹل میں جاتے ہیں، اچھا کھانا وہاں پہ آرڈر کرتے ہیں، وہاں پہ بھی جو ہے نا ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ہمیں اپنی ایک کمپنی چاہیے ہوتی ہے، اپنے دوست چاہیے ہوتے ہیں، اپنے فیملی ممبرس چاہیے ہوتے ہیں جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے. وی وانٹ ٹو شیئر دیز تھنگس ود دیم. دا سیم ول بی ٹرو فار پیراڈائز، جنت کے لیے بھی. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. As for those who disbelieved and rejected our verses and the meeting of the hereafter, they will be brought for punishment. تو دیکھیے ایمان جو ہے نا، ایمان از ناٹ جسٹ انف. ایمان کے ساتھ عمل صالح جو ہیں بڑے ضروری ہیں. اینڈ کفار جو ہے اس دن الون ہوگی. کفر جو ہے دیٹ از الون ٹو پوائزن ایوری تھنگ. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. So proclaim Allah's purity when you enter the evening and when you enter the morning. تو یہ ایک کام کا اشارہ ہے ایک صبح کی اور شام کی نمازوں کا. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. And to him belongs the praise of the heavens and the earth in the afternoon and when you are at midday. تو اللہ کو یاد کرو ہر وقت. اللہ کا یاد کرنا صبح، شام، دوپہر کو، رات کو. یہ تمام آیتیں جو ہیں یہ بتاتی ہیں کس وقت ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. He brings out the living from the dead and he brings the dead out from the living. He gives life to the earth after its death and in a similar way you will be brought out. تو جو نان لیونگ ہے، جو چیز مردہ ہے، اس میں سے بھی اللہ تعالیٰ زندگی نکال لیتا ہے. ایک انڈا ہے اس میں سے آپ دیکھیے کیسے چکن نکل آتی ہے، which is quite extraordinary. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. It is among his signs that he has created you from the dust, then soon you are all human beings scattered. And it is among his signs that he has created for you spouses from among yourselves, so that you may find tranquility in her.
And he has created love and compassion between you. Surely in this there is a sign for people who reflect. یہ بڑی ایک خوبصورت ایک آیت ہے. انفیکٹ آپ دیکھیں گے شادی کے موقع پر جو درس لوگ دیتے ہیں اس کو اکثر پڑھتے ہیں. یہ آیت جو ہے نا ڈیفائن کرتی ہے کہ شادی کا مقصد ہے کیا. کہ مقصد جو ہے نا پرپز آف میرج, دا ریئل ریزن فار میرج پرپز از کمپینین شپ. ایک بہت خوبصورت صحبت, ایک سکون. اور سب سے زیادہ انسان کو جو سکون ملتا ہے نا وہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ ملتا ہے. ریئلی اس سے زیادہ آپ کو یعنی کہ کہیں پہ بھی سکون ملے گا نہیں. اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت یعنی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا, ان کی تخلیق کی اور ان کو جنت کے اندر رکھا, وہاں پہ ہر چیز تھی جو حضرت آدم کو کی خواہش تھی, وہ اس کی ان کی ضرورت تھی, وہ ایوری تھنگ واز دیئر. مگر اللہ کو معلوم تھا کہ ان کے لیے ایک اور بھی ایک ایسی ان کی ضرورت ہے وچ آلسو مسٹ بی فلفلڈ. اور وہ کیا تھی؟ وہ کمپینین شپ تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک کمپینین پیدا کی جنت کے اندر بھی. تو ایون ان جنت ایک اسپاؤس کی ضرورت جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور یہ پہلی ریلیشن شپ جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر دنیا میں جو پیدا کی وہ ریلیشن شپ تھی بٹوین اے ہسبینڈ اینڈ اے وائف. اور یہ بہت بڑا آپ دیکھیں گے کہ دس از اے گریٹ ریلیشن شپ. اٹس اے ہیوج ڈفرنس بٹوین یہ جو تعلق ہوتا ہے نا ایک میاں اور بیوی کا, اور کسی اور ریلیشن شپ کو دیکھیں یو ریئلی کی ناٹ گیٹ دس فیلنگ جو کہ ایک میاں اور بیوی کے اندر ہوتی ہے. اینڈ وی سی دا ریفلیکشن. اس کی ریفلیکشن آپ دیکھیں گے کہ جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی ازواج تھیں, خاص طور پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ, ان کے ساتھ جو ان کی کلوز ریلیشن شپ تھی, دیر از نو پیرل ٹو دیٹ. تو قرآن کیا مینشن کرتا ہے کہ دیکھیے جہاں یہ ریلیشن شپ کریٹ ہوتی ہے نا میاں اور بیوی کی, تو اس کے اندر ایک محبت بھی آتی ہے, ایک کمپیشن بھی ہوتا ہے. دیٹ ایگزسٹ بٹوین اے ہسبینڈ اینڈ اے وائف, اینڈ دیٹ از وائی میرج کریٹ سچ اے بیوٹیفل ریلیشن شپ. And among his signs are the creation of heavens and the earth and the diversity of language and colors. Surely in this there are signs for a people who have knowledge. امیزنگ چیز ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کتنی زبانیں کریٹ کی, کتنی زبانیں لوگ انسانیت بولتی ہے. مگر کیا چیز بتائی جا رہی ہے کہ کوئی زبان جو ہے نا وہ کوئی اعلیٰ یا افضل یا یعنی کہ ابتر نہیں ہے, سپیریئر یا انفیریئر نہیں ہے. دے آر آل اے مینز آف ایکسپریشن. وہ تو بیان کا ایک طریقہ ہے. انگریزی جو ہے وہ بھی ایسی ہے جیسے اردو ہے. دے آر ایکولی ایز گڈ, اس لیے کہ دے آر جسٹ این ایکسپریشن, ایک بیان کرنا ہے. اسی طریقے سے کوئی رنگ جو ہے نا, ہماری جو جلد ہے, ہمارا جو کلر آف آر اسکن ہے, وہ افضل نہیں ہے یا انفیریئر نہیں ہے. جیسے کہ کوئی زبان افضل یا انفیریئر نہیں ہے. ہر ایک کی اپنی ایک بیوٹی ہوتی ہے اور اس بیوٹی کو انسان کو سمجھنا چاہیے. ڈائیورسٹی کے اندر بھی بڑی اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی رکھی ہے. Among his signs is your sleep by night and the day for your seeking your bounty. Surely in this there are signs for a people who listen. تو اللہ تعالیٰ نے ایک فائدہ بھی رکھا ہے. اور فائدہ کس چیز میں رکھا ہے؟ نیند کے اندر بھی رکھا ہے اور جاگنے بھی رکھا ہے. دونوں برابر نہیں ہیں, سونا یا جاگنا برابر نہیں ہے. میں دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فائدے رکھے. اینڈ ون ڈزنٹ نیڈ ٹو ایکویٹ دیم, کہ ہم ان کو کوشش کریں کہ دونوں کو جو ہے نا ایکویٹ کر کے برابر کر دیں. تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت ساری مختلف زبانیں بھی بولتے ہیں, مگر یہ کہ اس میں بھی دیر از بینیفٹ فار آل. یہ کوئی اس کائنات کے اندر, دنیا کے اندر, یونیورس کے اندر کوئی منوٹنی نہیں ہے. دیر از اے وائڈ ورائٹی. And it is among his signs that he shows you the lightning which causes fear and hope, and he sends down water from the sky, then revives the earth with it after its death. Surely in this there are signs for a people who understand. یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں موسم میں کتنی تبدیلی آتی ہے. کبھی بارش ہوتی ہے, اس سے ایک دم تازگی آتی ہے, ریفریشنس ہوتی ہے, وائٹیلیٹی ہوتی ہے, ری برتھ ہوتی ہے. دنیا کے اندر ایک پھر سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہریالی آ جاتی ہے. اور کس قدر خوبصورت چیز ہے. بارش کا بارے میں بھی آپ سوچیں, اٹس اے بیوٹیفل تھنگ. کبھی کبھی ہم بارش ہوتی ہے نا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمارے پاس بارش بھیجی. بڑی امپورٹنٹ چیز اس آیت کے اندر آپ نے نوٹ کی ہوگی. وہ آیت کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ بارش جو ہے نا بادلوں کے تھرو آتی ہے, یہ کہا کہ یہ جو ہے نا آسمان کی طرف سے آتی ہے. اور یہ سائنس نے اب بتایا, آج آ کے ہمیں یہ کہا کہ پانی جو ہے نا اس دنیا کی کوئی ایک ایسی چیز نہیں تھی جو اس دنیا کے اندر تھا. یہ ایک بہت بڑا میٹرائڈ تھا جو کہ بالکل جس کا نا برف کا میٹرائڈ وہ اس دنیا میں آیا, اس سے دنیا میں سارا پانی آیا. اٹ ہیزنٹ کم ڈاؤن فرام دا کلاؤڈز. تو یہ آیت جو ہے قرآن کی یہ اتنی پرانی جو چیز ہے اس کو جو سائنس آج بتا رہی ہے تو یہ آیت بہت پہلے بتا چکی ہے. And it is among his signs that the sky and the earth stand firm by his command. Then when he will call you with a call, lo, and behold, from the earth you will emerge. تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جو ہے نا تھاما ہوا ہے, پوری دنیا کو, کائنات کو. اور جب قیامت آئے گی he will bring this قیامت whenever he wants it to come.
وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. To him belongs all that is in the heavens and the earth, and all are obedient to him. تو کائنات میں جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہیں. جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے قانون پہ چلتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہیں، یہ چیزیں جو ہے فائدہ مند رہتی ہیں. دے آر بینیفیشل، دے آر فائدہ مند. اور جب یہ اللہ تعالیٰ کے قانون پہ چلنا اگر چھوڑ دیں، دے ول اونلی کاز ڈسٹرکشن. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. It is he who originates the creation, then reproduces it, and it is easy for him. And his are the most exalted tributes in the heavens and in the earth, and he is the mighty, the wise. تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ اس کائنات میں تخلیق کیا، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنایا، پاتھ بنایا جس کے اوپر کہ وہ چلتی ہے. اور تمام تخلیقیں جو اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہیں وہ ایک دن جو ہے وہ مر جائیں گی. دا اونلی ڈفرینس از، اس میں صرف جو فرق ہے وہ انسان کا ایک فرق ہے کہ انسان جو ہے اس موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو واپس اٹھائے گا. اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک واحد ایک ایسی تخلیق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، ایک چوائس دی ہے انتخاب کی. ہاں، وی ہیو اے چوائس، ہمیں آزادی ہے، وی کین میک اے چوائس. باقی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہیں وہ ساری کمپلسری مسلم ہیں، ان کو تو اطاعت کرنی ہے، ان کو تو فرما برداری کرنی ہے، ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. ایکسیپشن ہز مین، یہ سوائے انسان کے. اسی وجہ سے انسان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے اور آنسربلٹی بھی ہے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.